کیا بات ہے کہ وہ بھی اپنی دلیلوں پہ لوگوں کو قائل نہیں کروا سکا ہے، خدا اپنی دلیلوں پہ خود کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے زمانے کو ایک جیسا بنا دیتا، مگر اللہ تمہاری آزمائش لینا چاہتا ہے۔ تو اگر اللہ آزمائش لیتا ہے، جب اللہ یہ کام خود نہیں کرتا تو ہم یہ توقع اور یہ تمنا کیوں رکھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی کو قائل نہ کر دے تب تک ہماری دلیل کوئی دلیل نہیں۔ ایکچولی یہ جو ہمارا موقف ہے، یہ جو ہمارا اپروچ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، اللہ نے فرمایا کہ رسول کا کام یہ ہے کہ پیغام پہنچا دے، رسول کا کام یہ ہے کہ میسج پہنچا دے، پھر ان کا کام، دن میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہمیں اگر ایسا موقع آتا ہے ہم اپنا موقف بیان کریں، دیکھو بھئی یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، سامنے والا اس سے قائل ہوتا ہے یا وہ اس کی ہنسی اڑاتا ہے، وہ اس کا نیچر ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا مانتے ہیں اور ہم کیا کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دلیل ہے کہ ہم قائل کر سکیں لوگوں کو، یا ہمارے پاس ایسی دلیلیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا مان جائے، ایسی کوشش کبھی کرنا نہیں کہ ہم سامنے والے کو منانے یا ان کو بالکل جب تک ہماری بات مانے نہیں ہم اس کو چھوڑے نہیں۔ دین کے معاملے میں اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے، تو قائل کرنے کو بھول جائیے، اپنے پاس اتنی معلومات، اتنا انفارمیشن رکھیں کہ بوقت ضرورت ہم بہت اچھی طرح اپنی باتوں کو کمیونیکیٹ کر سکیں۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت قرار دیا ہے۔ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، جس طرح میں نے کہا کہ اسلام کا تعلق انٹلیکٹ کے ساتھ براہ راست ہے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نیچر کے مطابق چلتا ہے۔ تو جس طرح نیچر میں تبدیلی ہے، ترقی ہے، گروتھ ہے، چینج ہے، اس طرح دین اسلام میں بھی ترقی ہے، تبدیلی ہے، گروتھ ہے، چینج ہے۔ جو دین اسلام کو ایک ریجڈ فارم دینا چاہتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی نیچر کو ایک ریجڈ فارم دیا جائے۔ اب 12 مہینے کی جو موسم کی تبدیلی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، آپ گلوبلی جو موسم جس طرح چلتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، پورے فطرت میں ایک اللہ تعالیٰ کا قانون چل رہا ہے، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا دین بھی اسی نیچر کے مطابق، نیچرل لا کے مطابق چلتا ہے، اور سب سے اہم بات جو نیچر میں ہے وہ گروتھ ہے، پروگریس ہے، ترقی ہے، اور بالکل اسی طرح دین کے اندر بھی گروتھ ہے۔ اگر آپ ایک ٹریول سفر پہ ہے، دو آدمی اگر سفر پہ جا رہا ہے، ایک چل رہا ہے اور دوسرا رک گیا ہے، تو وہ دونوں ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو رک گیا سو رک گیا، جہاں رک گیا وہیں وہ منجمد ہو گیا، مگر جو چل رہا ہے اس کے پاس ہر روز ایک فریشنس ہے، ہر روز ایک نئی منزل ہے، ہر روز اس کے سامنے نئی اپرچونٹیز اور نئی پاسبلٹیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت ایمفیٹیکلی قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدلتی۔ جو کچھ ان کے اندر ہے جب تک وہ خود نہیں بدلیں گے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ چینج نیچر کا حصہ ہے، تم اگر نہیں بدلو گے تو اللہ تم کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنے اندر کے، اپنے آپ کو یا اپنے باطن کو چینج نہ کرے، اللہ کسی کو بھی چینج نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے اللہ جب وقت کے ساتھ بدلنے کی خود تعلیم دیتا ہے، اس طریقے سے چلنا دین پر چلنے کا نام ہے۔ ایک اور مشکل مرحلہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس طرح وہ قائل کرنے والا ایک بہت اسٹرانگ مسئلہ ہمارے لیے، اس طرح ایک میجورٹی اور مائنورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس، کہ بھئی اتنی بڑی تعداد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی بات پہ عمل کر رہے ہیں، اور جس میں آپ خود الگ پڑ جاتے ہیں تھوڑی سی باتوں کے لیے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو اکثریت جس بات پہ عمل کرتے ہیں وہ درست ہیں اور جو اقلیت ہے وہ شاید راستے سے بھٹک گئے ہوں؟ عام طور پر یہ تصور پایا جا رہا ہے۔
بھئی سارا عالم اسلام، سارے مسلمان یہ کام کرتے ہیں، مگر ایک آپ ہیں جو آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں واقعی یار ہماری تعداد کیا ہے، ہم ہیں کتنے لوگ، اور جب سارا عالم اسلام یہ کرتا ہے تو اتنے سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے. اور یہ بہت بھاری قسم کے ہتھیار ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. ہم کبھی کبھی لوگوں کے پیر ہل جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا غلط ہے، آپ کو جو لوگ صحیح ہیں؟ لوگوں کے آرگیومنٹس، آپ اتنے گنتی کے چند اسماعیلی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہو گئے، باقی یہ سب بیوقوف بیٹھے ہیں جتنے لوگ کر رہے ہیں. اور واقعی لوگ غور کرتے ہیں کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، لیکن کیا دنیا بھر کے سارے مسلمان ایک ہی اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ کیا ہمیں واقعی یہ معلوم ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک ہی طریقے سے دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا سب کے پاس دین اسلام کی ایک ہی صورت ہے سوائے اسماعیلیوں کے؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے اندر جا کے ان میں کتنے انٹرپریٹیشن ہیں؟ آپ سعودی عربیہ سے شروع کر کے اور آپ انڈونیشیا تک جائیں، آپ اسلام کے فارمز دیکھیں. اسی اسلام کے اندر ایک مسلمان جس چیز کو اپنے دین کی بنیاد سمجھتا ہے، دوسرا مسلمان اسے کفر کہتا ہے. آپ انڈو پاکستان، ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ٹریڈیشن کو لے لیجئے، قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، قوالیاں گانا، مزاروں پہ عقیدت مندی کا کتنا اہم رجحان یہاں پہ پایا جاتا ہے. اور وہ لوگوں کے لیے اپنی عقیدت مندی اور ایمان کا ایک پلر ہے. آپ کو اسی اسلام کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو قبر کی نشانی چھوڑنے کو بھی حرام مانتے ہیں. اسی اسلام میں لوگ ہیں جن کے نزدیک قبر کی نشانی تک چھوڑنا، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے ائمہ ہو، چاہے بڑے لوگ ہوں یا چھوٹے لوگ ہوں، قبر کی نشانی تک نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی یہ انسپریشن کہیں سے لیتے ہیں. اور وہ لوگ جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جا کے جمع ہوتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مہینوں گزارتے ہیں وہاں، ان کی عقیدت مندی ہے وہاں، جن پر شعرا شعر کہتے ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں. تو اب کس اسلام کی بات؟ دنیا میں کس جگہ پہ، کون سا ملک ایسا ہے جہاں بتائیے کہ جہاں سارے ایک ہی قسم کے مسلمان بستے ہو؟ نہیں ہے ایسا. اور دین کے معاملے میں یہ اقلیت اور اکثریت کی دلیل، جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ دین میں نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کو اللہ مقرر نہ کرتے، عوام پہ چھوڑتے کہ آپ الیکشن کر لیجئے، آپ کو جو آدمی صحیح لگے اس کو پیغمبر بنا لیجئے. اگر اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہو، یا ساری دنیا، سارا زمانہ اٹھ کھڑے ہو کسی پیغمبر کے بارے میں کہ یا اللہ آپ نے اس کو پیغمبر اپوائنٹ کیا ہے، مگر سوری ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو پیغمبر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ اپنا فیصلہ بدل دے گا؟ یا کیا اس کی پیغمبری ختم ہو جائے گی؟ اور اگر سارا زمانہ آ کر کہے خدایا ہم اس کو پیغمبر اپوائنٹ کرتے ہیں، دنیا کے 6 ارب انسان مل کر، تو کیا اللہ اس کو پیغمبر اپوائنٹ کر دے گا؟ تو کہاں گئی اکثریت اور کہاں گئی اقلیت؟ دنیا میں کون سا پیغمبر ایسا گزرا ہے جو آپ مجھے بتائیے کہ جو اپنے زمانے میں اکثریت میں تھے، ان کے پیروکار اکثریت میں تھے؟ ہمیشہ پیغمبر اور ان کی امت اور ان کے فالوورز مظلوم رہے ہیں، ہمیشہ مظلوم رہے، لڑائیاں لڑتے رہے. سامنے بہت بڑی فوج ہے، یہاں گنتی کے چند لوگ ہیں. کوئی بھی پیغمبر مظلوم رہے ہیں، مفلوق الحال رہے ہیں، غریب رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے یہ شکایت کرتے رہے کہ اللہ پیغمبری تو نے مجھے دی ہے، راہ راست پہ لگانے کا کام تو نے میرے حوالے کیا ہے، ریسورس سارا لے کے فرعون کو دیا ہوا ہے، پیسے سارے اس کے پاس ہیں، میں وہ غریب کا غریب، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگال، اور تو سارا کام مجھے دے رہا ہے. اللہ کا قانون شاید ایسا ہی ہوگا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چل میں تجھے بہت سے خزانہ بھیج دیتا ہوں، کہا دعوت کے کام میں تمہیں شاید خزانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے پیغمبر بھی کبھی کبھی اپنے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ یہ کیا ہے، کام تو نے دیا ہے مجھے تو ریسورسز بھی دے ساتھ ساتھ. تو یہ شکایت نہیں چلتی. آج بھی آپ کربلا کے میدان کو یاد کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی 72 تھے،
سامنے 4000 کے لشکر تھے، نبی صاحب کی جنگ بدر میں 313 کے مقابلے میں 4000 کے لشکر تھے. بھئی اگر یہی دلیل کام کرنی ہے تو ان مائنورٹیز کو میجورٹی کے سامنے لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی جب جنگ بدر میں کفار کی تعداد زیادہ ہے اور حضور کے لوگوں کی تعداد کم ہے تو فیصلہ تو ہو چکا کہ میجورٹی سامنے ہے، آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ جب اسلام کا اعلان ہوا تو پورا سماج میجورٹی میں ہے، اعلان کرنے والا مائنورٹی میں ہے، تو اس وقت کو یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا ہے. جب سارا زمانہ بت پرستی کر رہا ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ آپ 2-4 آدمی نکل آئے لا الہ الا اللہ کہہ کے، آپ اکثریت کو مان لیجئے. تو کیا یہ دلیل آتی ہے صادق؟ کیا امام حسن علیہ السلام سے کوئی یہ کہے تاریخ میں کہ بھئی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ جب اکثریت آپ کے خلاف ہیں تو آپ تو ہار چکے ہیں، آپ ہتھیار ڈال دیجئے. لیکن آج بھی امام حسین کا نام لیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم کی حدیث ہے عمار ابن یاسر کے لیے کہ اے عمار، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ سارا زمانہ ایک طرف چلا جائے اور مولا علی اکیلا ایک طرف ہو تو یہ سوال نہیں پوچھنا کہ حق کدھر ہوگا ابھی، کیونکہ علی ما الحق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو علی کے ساتھ جانا بھلے سارا زمانہ اکیلا، سارا زمانہ ایک طرف ہو، علی ایک طرف، کیونکہ حق وہاں ہے. تو یہ حق کا فیصلہ کوئی عوام نہیں کرتے. بھئی اگر آپ کسی پاگل خانے میں چلے جائیں جہاں 1000 انسان دیوانے بیٹھے ہیں اور وہ سب اٹھ کے اپنے ڈاکٹر پر یہ فیصلہ دے دے کہ ہم اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے ہیں، تو کیا اس کی ڈگری آپ ضبط کر لیں گے کیونکہ پاگل خانے کی اکثریت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں؟ بھئی دنیا کے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں حیوانوں پر رولنگ کرنے کے لیے ایک انسان کافی ہے. ایک انسان ہے کہ نہیں؟ وہ سارے کے سارے جو حیوان ہیں وہ سب مل کے آپس میں اپنے ہی گایوں میں سے کوئی ایک گائے کو اپنا لیڈر نہیں بنا سکتی ہے. بنا سکتی ہے؟ پاگلوں میں سے کوئی پاگل اپنے آپ کو لیڈر بنائے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوا نا، 0 میں سے آپ کسی 0 کو لیڈر بنائیں گے. تو یہ اقلیت اور اکثریت کہ بھئی ہاں اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل جو ہم پہ لائے گا اس کے خلاف ہی جائے گا. اگر وہ مسلمان بھی ہے تو اس پر یہ دلیل آئے گی کہ بھئی آپ بھی تو مسلمان، دنیا کے 6 میں سے 1 آپ ہیں، باقی دنیا کا 5 انسان 6 میں سے وہ مسلمان نہیں ہے. تو کیا یہ اکثریت آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کے دین کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے؟ اور اگر اکثریت اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کو اکثریت کی بات نہیں ماننی چاہیے اگر آپ اکثریت کی بات کرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اقلیت اور اکثریت کی دلیل نہیں آتی. اور قرآن کی آیت اگر آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ جَاهِلُونَ، اکثریت جاہل ہے. اکثرهم کافرون، اکثر اس میں سے کافر ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ تیری بات کو مانتے ہیں. تو ہمیشہ عوام میں سے جو خواص نکلتے ہیں وہ میجورٹی میں نہیں ہوتا. دودھ میں سے جو کریم نکلتا ہے وہ سارا کا سارا دودھ نہیں ہوتا. چھاچ جو ہے وہ میجورٹی میں جاتا ہے، مکھن جو ہے وہ مائنورٹی میں آتا ہے، مگر وہ ایسنس ہوتا ہے. تو دین کا ایسنس اس طرح نکلتا ہے. تو دین میں جو ایسنس ہے اس ایسنس کو دیکھیں. اور ہم ججمنٹل نہیں ہوتے ہیں، ہم ججمنٹل نہیں ہے، لیکن اگر یہ دلیل ہمارے سامنے آتی ہے تو اس سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں کہ یہ تعداد پہ چلتی ہے. تعداد پہ نہیں چلتی ہے. آپ اگر کسی باغیچے میں چلے جاتے ہیں جہاں مختلف قسم کے فلاورز ہوتے ہیں، لیکن اگر گلاب ہے تو گلاب ہے، بھلے کم ہوں گے مگر وہ اس کی اپنی کوالٹی ہے. آپ بازار جاتے ہیں فروٹ لیتے ہیں، بہت قسم کے فروٹ ہے، مگر آپ اگر اپریل میں جون میں جاتے ہیں اور آم ہے تو پھر آم ہے، پھلوں کا راجہ ہے. آپ دوسری چیزوں کو بعد میں ہاتھ لگائیں، بھلے وہ کم ہے یا کم تعداد میں یا کم وقت کے واسطے ہے، اس کی اپنی قیمت ہے. خود مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ ہمارے مذہب کا جو میوہ ہے جس نے ایک دفعہ چکھا ہے وہ پھر گھاس کھانے کے لیے باہر نہیں جائے گا کبھی بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ اسے آم کا ٹیسٹ لیا ہو، کبھی اس کو پتا چلا ہو کہ اس طریقے کے اندر، اس مذہب کے اندر کیا ہے. تو ان بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے
ہم اپنی آئیڈینٹیٹی کے بارے میں، اپنی شناخت اور اپنی پہچان کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، یہ تو کچھ براڈ بیسز تھی جن پہ ہم بات کرتے ہیں، مگر اب عالم اسلام کے اندر جب ہم اپنے آپ کو اس ایک میپ کے اندر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کیا ہیں، کیا چیز ہیں، تو آپ جانتے ہیں دین اسلام، ہم پورے ہسٹری میں نہیں جاتے، حضور اکرم کے زمانے تک دین اسلام میں کوئی ڈویژن نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھا۔ نبی صاحب کی وفات کے بعد آپ کے سکسیشن کے بارے میں، آپ کی جانشینی کے بارے میں دین اسلام میں دو بڑے انٹرپریٹیشنز ہیں، دو بڑی رائے ہیں، اور ہم اس آرگیومنٹس میں نہیں جاتے اور کبھی جانا بھی نہیں چاہیے اب کہ بھئی کس کا حق تھا، کس کو ملنا چاہیے تھا یا کس کو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اب تاریخ میں آپ پیچھے نہیں جا سکتے، لیکن کیا ہوا اور آپ کا موقف، آپ کا لینا دینا کس کے ساتھ ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی وفات کے بعد دین اسلام دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ ایک اہل سنت والجماعت ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ہدایت کے لیے آپ کی سنت اور اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کے سامنے اہل شیعہ ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں، جس طرح ہر دور میں ایک زندہ ہادی رہا ہے زمانے کو چلانے کے لیے اور قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، تو حضور کے بعد بھی وہ زندہ ہستی جو ہے امامت کی صورت میں ہمیشہ دنیا میں موجود رہیں گے، اور وہ اہل شیعہ ہے۔ شیعہ میں بعد میں ڈفرینٹ سیکٹس اور بھی ہوئے ہیں، لیکن آج تک ہمارا موقف، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم شیعہ امام اسماعیل مسلم ہیں، یعنی ہم وہ ہیں جو حضور کے بعد صرف کتاب میں نہیں مانتے بلکہ ہم کتاب کے ساتھ امامت کو بھی مانتے ہیں۔ تو گویا ہمارے نزدیک، ہمارے طریقے کے اندر دین اسلام کی انٹرپریٹیشن زمانے کا امام دیتا ہے۔ اچھا بھائی، امامت کیا ہے؟ اگر ہم صرف امام اور امامت اور امامت کے اختیارات کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے کبھی کوئی پرابلم نہیں رہے گا۔ آپ کے سارے پرابلم، سارے ایشوز، سارے سوالات اس پہ جا کر ختم ہوتے ہیں۔ بھئی ہم امام میں مانتے ہیں، امام میں کیا مانتے ہیں آپ؟ وہ امام کیا ہے آپ کے لیے؟ اس امام کی اتھارٹی کیا ہے؟ کیا امام کو ہم نے صرف ایک جگہ بٹھانے کے واسطے امام بنایا؟ ہم نے بنایا؟ ہم نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اس کو کچھ اختیار دے کے بنایا ہے یا بس ایسے ہی؟ امام کیا کرے گا جماعت کے اندر رہ کر یا قوم کے اندر رہ کر یا امت کے اندر رہ کر؟ دیکھیے، امام رسول کا جانشین ہے۔ جانشین کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں، جا کہتے ہیں جگہ کو، اور نشین نشستن سے نکلا ہے، جگہ پر بیٹھنے والا۔ جب نبی صاحب کی کرسی خالی ہوئی تو اس کرسی پہ بیٹھنے والا، اس کرسی پر بیٹھنے والے کی ضرورت سے کسی کو کوئی انکار نہیں، ورنہ کرسی کی کھینچاتانی حضور کی وفات کے بعد فوراً نہ ہوتی۔ حضور اکرم کی لاش مبارک کو بھی ایک جگہ چھوڑ کر کھینچاتانی سیاسی ہو رہی تھی کہ بھئی یہ کرسی کس کو جانی چاہیے، تو اتھارٹی سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے، آپ خلافت کہیں یا امامت کہیں۔ پورے عالم اسلام میں اس وقت کسی کو اس بات سے انکار نہیں کہ یہ کرسی خالی نہیں رہ سکتی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی تو ابھی تکفین میں لگے ہوئے تھے حضور اکرم کے، مگر دوسرے لوگ تو سیاسی داؤ پیش میں لگ گئے تھے، تو ان کو ضرورت زیادہ تھی کہ بھئی یہ ایک حضور کی جو کرسی ہے، ایک اتھارٹی ہے سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر، اس پہ بیٹھنے کے جھگڑے ہیں، تو کرسی تو ہے، اس پہ بٹھانا تو ہے کسی کو۔ اور جو امامت میں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھنے والا کیا کرے گا، یہ کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، وہ رسول کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، ان اختیارات کے ساتھ وہ قوم کو چلائے گا۔ تو نبی صاحب کے بعد جو رسالت کے اختیارات تھے، یعنی دین کی تشریحات اور دین کو عمل کرانے کا جو اختیار ہے، وہ امام کے پاس ہے۔ لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں، ہاں بھئی آپ اسماعیلی ہیں، امام کو مانتے، فائن، لیکن آپ کے امام کو یہ اختیارات کس نے دے رکھا ہے؟ اچھا بھئی، ہمارے امام کو اختیارات دینے کے لیے ہمیں آپ سے پوچھنا پڑے گا، یعنی ہمارے امام کو یہ اختیار آپ دیں گے؟ کون سا فرقہ دے گا؟
کون سی اسمبلی دے گا, کون سی جماعت دے گا, کون سا شورا دے گا, وہ امام جو اللہ کا اپوائنٹڈ ہے, رسول کا اپوائنٹڈ ہے, اس کو اپنے اختیارات لینے کے لیے کس کے پاس جانا ہوگا؟ کون ہے جو اس کے اختیارات کی تحدید کرے گا, اس کی باؤنڈریز بنائے گا؟ اولو الامر اللہ کی جانب سے اولو الامر ہے. ہمیں تو اولو الامر کو فالو کرنے کو کہا گیا ہے. اولو الامر کی اتھارٹیز کو ڈیفائن کرنے اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کو تو فالو کرنے کو کہا گیا ہے. تو اگر امامت کے عقیدے کو ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمان حضور کے اختیارات کے ساتھ دین کو چلانے والے ہیں, تو ساری باتیں ختم ہو جاتی ہے کہ دین وہ ہے جو آپ کے زمانے کا امام آپ کو بتائے. اور آج تک زمانے کا امام جس طریقے سے دین کو انٹرپریٹ کرتے آئے ہیں, اس طریقے پہ ہم دین پہ چلتے آئے ہیں. قرآن کے بارے میں سوال ہوتا ہے, بھئی آپ اسماعیلی قرآن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھئی رسول کے زمانے میں لوگ قرآن کو کس طرح دیکھتے تھے؟ ایک زندہ رسول جب بیٹھا ہے, اس وقت تک کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا تھا کہ بھئی ہمیں قرآن کی آیتوں کو جمع کرنا چاہیے. بھئی جب زندہ بولنے والا بیٹھا ہے, یہ سارا جمع کرنے کا تصور تو کافی بعد میں آیا ہے نا. اس وقت کسی کو یہ تصور نہیں تھا, چونکہ زندہ بولنے والا موجود ہے. اور ائمہ نے بعد میں یہ دعویٰ کیا ہے, اور علی علیہ السلام کا فرمان ہے, میں بولتا ہوا قرآن ہوں, میں بولنے والی کتاب تمہارے سامنے ہوں. اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے. قرآن شریف ایک معجزہ ہے دنیا میں, بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا پیغام ہے, مگر وہ قرآن تشریح کے بغیر تو نہیں چل سکتا نا. اگر یہ قرآن اسی طریقے سے سارے بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کافی ہوتا, تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا. آج کتنے پرابلم سوسائٹی کے اندر ہے. وہ لوگ جو سوسائٹی میں انتشار پھیلاتے ہیں, بات بات میں جہاد, بات بات میں تلوار, بات بات میں بندوق, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. وہ سارے انسپریشن وہ بھی قرآن ہی میں سے لے رہے ہیں, اور ان پر جو پابندیاں لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے انسپریشن قرآن ہی سے لے رہے ہیں کہ تشدد کی منائی ہے, اسلام دین آسان ہے, دین پہ جبر نہیں ہے. جہاد کا حکم قرآن میں ہے, مگر اللہ نے آسانی کی تعلیم دی ہے. سوسائٹی کے خلاف ہیڈ آف دا نیشن یا امیر المومنین کے حکم کے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتی. تم کیسے جہاد کر رہے ہو بھائی؟ یہ سارے انسپریشن, بھائی ربا حرام ہے, انٹرسٹ حرام ہے, یہ بھی کہنے والا مسلمان ہے. اور وہ جو کہتے کہ نہیں بینک انٹرسٹ ربا میں نہیں آتا, وہ بھی مسلم اسکالرس ہیں. بھئی پردہ جائز ہے, تمام خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے, یہ بھی کہنے والا مسلمان ہے. اور وہ لوگ جو اپنی خواتین کو زندگی کے تمام شعبے میں انوالو کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے انسپریشن اسی کتاب میں سے لے رہے ہیں. سب قرآن سے آ رہا ہے. تو اگر اس کتاب کو آپ عوام کے انٹرپریٹیشن پہ چھوڑ دیں, پھر تو یہ ہر ایک کی اپنے گھر کی کتاب ہوئی. قرآن خدا نے ہم لوگوں کے واسطے, بنی نوع انسان کے واسطے نازل کیا ہے, مگر خدا نے قرآن سب پر نازل نہیں کیا ہے. یہ فرق ہے. قرآن ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے, مگر ہم سب پر نازل نہیں ہوا ہے. اللہ نے امام یا پیغمبر ہم سب کے لیے اپوائنٹ کیا ہے, سب کو پیغمبر یا امام نہیں بنا دیا ہے. اور اگر ہم سب قرآن کو سمجھنے میں سفیشینٹ ہوتے اپنی جگہ پہ, تو پھر کسی پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ خدا سب سے ڈائریکٹ بات کر لیتا. اور اس پیغمبر کو بھی خدا فرماتا ہے کہ تو معلم ہے, تو ان کا ٹیچر ہے. اب جسٹ امیجن, جو خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے, تمہیں پاک کرتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. رسول اپنے زمانے میں لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. یہ کتاب عربی زبان میں اتر رہی ہے, یہ کتاب ان لوگوں کے زبان میں اتر رہی ہے جن کے درمیان حضور ہے. ان کی اپنی لینگویج ہے, ان کی سوسائٹی ہے, ان کے پرابلمز ہے, ان کے کوسچن ہے, ان کا کانٹیکسٹ ہے, ان کے محاورے یوز ہو رہے ہیں, ان کے لوگوں کا نام یوز ہو رہا ہے. ان کے لیے خدا فرماتا ہے کہ رسول ٹیچر ہے, وہ تم کو سمجھائے گا. اور ہم لوگ جو اس کانٹیکسٹ سے, اس پورے زمانے سے صدیوں دور چلے گئے, شاید اس کا 1% بھی اس کانٹیکسٹ کا آج ہمارے ساتھ نہیں ہے.
اور ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ ہم قرآن کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم سوسائٹی کو قرآن کے مطابق بنا رہے ہیں، بھئی تمہیں قرآن سمجھایا کس نے؟ تم قرآن سیکھنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جبکہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کو معلم بنایا ہے؟ چند لوگوں کے لیے خدا نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے سلیکٹ کیا ہے ان کو ہم نے کتاب کا مالک بنایا ہے۔ تو کتاب کے کچھ وارث ہیں، کتاب پہ کچھ مالک ہے، سارا زمانہ کتاب کا مالک نہیں ہے، پیغمبر اور اس کا گھرانہ کتاب کا مالک ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اور میری آل۔ یہ کتاب کو حضور نے اپنے آل کے ساتھ رکھا ہے، تمہارے حوالے تو نہیں کیا ہے، تو تم اپنے اپنے طور پہ کتاب کا انٹرپریٹیشن کیسے کر لیتے ہو؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کتاب کا انٹرپریٹیشن کر لیتے ہو تو ہمارا جو موقف ہے کہ ہم کتاب کے اس انٹرپریٹیشن پہ عمل کرتے ہیں جو اہل بیت سے آتا ہے، جو رسول کے گھرانے سے آتا ہے، تو پھر بھی ہمارا انٹرپریٹیشن تم پر بہت بھاری ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اس سورس سے انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں جس گھر میں کتاب نازل ہوئی۔ تو ان بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم سے کوئی مذہب کے بارے میں بات کرتا ہے، یاد رکھیں اپنے مذہب کو دوسروں کے آرگیومنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں۔ ریممبر، یاد رکھیں ہم سنی نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ہم اسماعیلی مذہب کو ایک سنی بن کے نہ دیکھیں، ہم شیعہ امام اسماعیلی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہمیں اپنا چشمہ دیتے ہیں کہ جاؤ یہ پہن کے تم اپنے مذہب کو دیکھو، تو کیا نظر آئے گا ہمارا مذہب ہم کو؟ بازار سے ایک فریم لے آ کر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس میں آپ اسماعیلی مذہب کو فٹ کر دیں تو ہم قبول کریں گے کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ فریم دینے والے ہم کو؟ ہم کیوں اپنا اسماعیلی طریقہ آپ کے سامنے جسٹیفائی کریں؟ آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ ہم سے پوچھنے والے کہ ہم جسٹیفائی کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، اور آپ کے فریم ورک میں ہم اس کو فٹ کریں؟ کیوں بھائی؟ ہم اپنا فریم بناتے ہیں، اس میں ہمارے فریم میں ہمارا مذہب فٹ ہوگا کیونکہ وہ ہمارا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا مذہب ہے، کوئی کسی ایک مذہب والے دوسرے کو نہیں کہتا کہ بھئی آپ اپنا مذہب ہمارے اس فریم ورک میں فٹ کر دیں۔ ہم کیوں کریں ایسا جبکہ ہمارا امام ہمارے ساتھ ہے، جو امت مسلمہ کا امام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ تو ہم شیعہ امام اسماعیل مسلم ہے، نبی صاحب کے دور سے ہم امامت میں مانتے آئے ہیں۔ ہمارا مذہب کا انٹرپریٹیشن وہ ہے جو زمانے کا امام ہم کو دیتا ہے۔ پھر آپ سے ارکان کے بارے میں سوال ہو، آپ یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، آپ یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، کتاب میں یہ لکھا ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور نے اپنے دور میں یہ نہیں کیا۔ سب چیز تاریخ میں جو کچھ بھی ہوئی ہے، جو بات بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ اگر ہم وقت کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے پاس دین کی اتھارٹی موجود ہے، ہمارے پاس دین کا اختیار موجود ہے، وہ زمانے کے مطابق دین کے اصول کو برقرار رکھتے ہوئے جو فارمز ہیں ان کو تبدیل کر سکتا ہے اور کر کے دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کسی کو مجبور تو نہیں کرتے کہ آئیے بھئی آپ ہمارے اس انٹرپریٹیشن سے آپ اتفاق کریں، ہم کسی پہ زور نہیں دیتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہم یہ پراپرلی لوگوں کے سامنے ایکسپلین کر سکے۔ تو یہاں پہ میں سٹاپ کرتا ہوں۔